یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. اب ہم دیکھیں کہ کیا آج ہم اپنے جہاں ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کمیونٹی کے لیے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ بلڈنگ بنائیں، ہم یہ انسٹیٹیوشن بنائیں، ہم یہ ادارہ بنائیں، لیکن اس سے پہلے وہ افراد تو بنائیں جو ان اداروں کو چلائیں گے. ہم اس سے پہلے ان چیزوں کو تو کریٹ کریں کہ جو ان آرگنائزیشنز کو رن کریں گی. کون کرے گا رن؟ افراد کریں گے. وہ شخص کہاں ہیں جو معاشرے کی بھاگ دوڑ کو سنبھالیں گے؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ بچے کیا ہم تربیت کر رہے ہیں کہ وہ بچے جو امام کے حکومت کے اندر کوئی ڈیوٹی سنبھالیں گے؟ آسان تو نہیں ہے، اتنا ایزی تو نہیں ہے. تو کہاں سے وہ ہوگا؟ پہلا جو انسٹیٹیوشن ہے تربیت کا وہ گھر ہے، وہ بیت ہے. ہم اس کی طرف انویسٹمنٹ ہم بعض اوقات کرتے ہیں کہ ہمارا گھر چھت ایسی ہو، لائٹیں ایسی ہوں، صوفہ ایسا ہو. اٹس گڈ، اچھا ہے، لیکن اصل انویسٹمنٹ ٹائم کی ہے کہ میں اپنی اولاد کو ٹائم دے رہا ہوں. میں فیملی ایک دوسرے کو کتنا ٹائم دیتی ہے پوری فیملی ایک دوسرے کو 24 گھنٹے میں؟ آپ خود کیلکولیٹ کریں. آپ بولے وہاں صاحب کام کرتے ہیں، بیزی ہیں، یہ ہو یا آپ کے یہاں تو ویسے ہی ماشاء اللہ آسانی ہے. آپ لوگوں کا تو اتنا کام مطلب ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن آپ مطلب دنیا کے ایسے ملکوں میں سے جو جن کا کام بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد بس ایک ہیلتھی ٹائم ہے. بٹ آئدر وی ہیو پلان اسٹریٹجی فار دیٹ اور ناٹ. کیا ہم اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں؟ خدا جب نعمت دیتا ہے تو خدا سوال بھی تو کرے گا. آپ ہو سکتا ہے بولے میں نیو یارک میں تھا، میں ادھر تھا، تو وہاں سب ٹائم ہی نہیں، 24 گھنٹے نوکری، 2 نوکریاں 3 نوکریاں کر کے تو اپارٹمنٹ کا کرایہ دیتا تھا. لیکن اگر آپ کو خدا ایسی جگہ ڈالتا ہے کہ جہاں آپ کو بہت کام نہیں کرنا، تو گاڈ ول آسک یو دی کوسچن کہ تم نے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا. تو یہاں ہم یہ دیکھیں کہ ہم 24 آورس میں اپنی فیملی کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، اور کیا ہم اس نیت سے ٹائم دے رہے ہیں کہ ہمیں اس گھر کو بنانا ہے تاکہ اس گھر میں وہ آخری یوسف زہرا ہمارے گھر کے اندر آ سکے. اصل ہدف نہیں ہے، اصل اور کچھ نہیں ہے. آپ کا گھر اس قابل ہو کہ وہ مہمان آپ کا دروازہ کھٹکھٹا سکے. ایسا نہ ہو جیسے وہ استاد دانشمند واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان اپنے گھر میں تھا، اس نے دیکھا کہ باہر کسی نے بیل بجائی. وہ آئی فون پہ اس نے دیکھا تصویر، دیکھا تھا کوئی سید ہے. جب اس نے اٹھا کہ کون ہے؟ کہا مہدی ہوں. کہا امام؟ کہا میں گھر آنا چاہتا ہوں. کہا مولا مجھے 5 منٹ دیجیے. 5 منٹ دیتے دیتے جب باہر پہنچا تو امام گلی کے کونے پر خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پروردگار میں نے سب کے دروازے کھٹکھٹائے، کوئی کہتا ہے 3 منٹ، کوئی کہتا ہے 5 منٹ، یہ لوگ میرے لیے تیار نہیں. تو کیوں ایسا ہے؟ آپ دیکھیں کتنے فیکٹرز ہیں کہ جو آج ہمارے گھر کو امام کی دعوت سے دور کر رہا ہے. کتنے فیکٹرز آپ خود سوچو. ہمارا بیہیویئر، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہماری عبادت. ہم کس طرح کی عبادت کرتے ہیں گھر میں؟ ایک دوسرے سے ریلیشن شپ. ہم شاید گھر کے اندر ایک دوسرے سے بہت اچھے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ کیسے ہیں؟ نیگیٹو اور پازیٹیو. نیگیٹو آپ رہیں گے، آپ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. یہ نیگیٹیوٹی آپ کے وجود کے اندر ایک بدبو پیدا کرے گی. آپ کو شاید محسوس نہیں ہوگا، لیکن ملائکہ محسوس کرتے ہیں ان ساری چیزوں. تو ہم اور دوسری طرف وہ جو پینیٹریشن، نفوذ، وہ جو گھروں کے اندر ہو رہا ہے، وہ ہاؤ وی آر بلاکنگ اور ناٹ. ہم اس کو روک رہے ہیں کہ نہیں روک رہے، ہم اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو عزیزان محترم، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے انجام دیں. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا گھر ایسا گھر تھا، ایسا گھر ہے جس نے ساری مصیبتوں کو اپنے دروازے پر لیا. تاریخ بشریت میں دشمن شیطان سب سے بڑا دشمن ہے. اس کی سازش تھی، جتنی اس نے سازش کی کہ انسانیت کو رسالت سے دور کر دے، امامت سے دور کر دے
اتنا بیوی نے مشکلات کو اپنے اوپر لے کر انسانیت کو رسالت اور امامت کو جوڑا ہے. اپنے آپ کو فنا کر دیا مگر رسالت اور امامت کو جوڑ دیا. کوئی بہت بڑا کام تھا انسان محترم، آسان کام نہیں ہے. اس دور میں کہ جہاں ظلمت، اندھیرے، جہالت چھائی ہوئی ہو، منافقت کے بادل مدینہ میں منڈلا رہے تھے، خوف قبیلوں کا، وہاں پر یہ فیصلہ کرنا. سیدہ دروازے پر جاتی ہیں، دربار میں جاتی ہیں، حمد و ثنا کرتی ہیں خدا کی، رسالت اور امامت اور قرآن پہ گفتگو کرتی ہیں، معاشرے کو اس کی اصل شکل دکھا رہی ہے. آسان نہیں. وہ مقام جسے پروردگار نے انہیں حوریہ انسیہ دیا کہ وہ اس عالم سے اتری ہے، وہ ظرافت اور وہ تربیت. تو خدا کہہ رہا ہے رسول خدا کو کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. یہ وہ کوثر کا مصداق حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ. یہ وہ لیلۃ القدر کہ جسے انسان ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. ہزاروں مہینوں کی راتیں کیا ہیں؟ مختلف تعبیر ہے. ہزاروں مہینوں کی راتیں کیا؟ یعنی ہزاروں مہینوں کی راتوں، یعنی ہزاروں دنوں میں یہ جو طاغوت حکومت کرے گا، طاغوت جو ٹائرنٹ حکومتیں کریں گی، امامت سے دور کریں گی، وہاں یہ ایک رات بھاری پڑ جائے گی. دشمن نے کیا کیا آپ کے سامنے؟ دشمن اس کی ایک مثال کربلا کے اندر حضرت حر کہ جہاں پر امام حسین کا راستہ روکا، کاروان کو روکا، اور شب عاشورہ جو ہے وہ ٹہل رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ حر کیا ہو گیا؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا کہ کوفہ میں سب سے شجاع ترین، بریو ترین شخص تم کیسے پریشان ہو آج؟ کہا کہ قرار یہ نہیں تھا کہ جنگ ہو، مجھے یہ نہیں کہا گیا تھا، تو میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں، کیا کروں؟ مگر لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں کی راتوں سے بہتر. کیا وہ جو احترام کیا تھا جب امام کی سواری کو روکا تھا، امام نے کہا کہ تمہاری ماں تمہاری عزا میں بیٹھے، تو حضرت حر نے کہا کہ مولا میں آپ کی ماں کے احترام میں یہ جملے نہیں کہہ سکتا. بس وہ ایک بذر، وہ ایک بیج محبت اور ولایت کا، وہ جو حر کے اندر آیا، اس نے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا. اس نے یہ ہے لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. عزیزان محترم، خوب ہم بھی بہرحال متصل ہوں کہ یہ رات سلامتی کی رات ہے طلوع فجر تک. طلوع فجر کیا ہے؟ علماء تعبیر کرتے ہیں کہ طلوع فجر ظہور امام زمان ہے. یعنی ہمیں بیوی سے غیبت میں متصل ہونا پڑے گا، اور بیوی کا رابطہ امام زمانہ سے بڑا مضبوط ہے.